दोनों खवातीन नहीं टूट रही, तो क्या लगता है कि आपके ख्याल में कौन सी खातून पहले टूटेगी? एक्चुअली मैं ना इस पे एक कमेंट करूंगी जो बोथ ऑफ साइड से मुझे पॉजिटिव लगता है, लेकिन जब मुकाबले की बारी आई है तो जिसने कुछ किया ही नहीं आपने उसको अंदर डलवाया ही, यहाँ पे डल ही क्यों गई हैं? आपको सियासत करनी चाहिए। क्या ये निज़ाम दफन हो जाएगा? ये निज़ाम, इसमें बहुत क्रैक्स हैं। अगर उज़्मा बुखारी ये सब देख रही हैं और सुन रही हैं तो वो जरा जाएं किसी भी मर्द को पूछने हाल में, चाहे वो अच्छा दिख रहा है चाहे वो गरीब बैठा हुआ, बताएगा कि उसका हाल क्या है। अस्सलामुअलैकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाज़रीन कराम, मीडिया पर्सनैलिटी सैयदा इकरा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैम हम देखते हैं कि सनम जावेद जो है अभी हालिया उन्होंने खान साहब की तस्वीर वाली कमीज़ पहनकर, लिबास पहनकर वो अदालत में पेश हुई, तो वो क्यों नहीं टूट रही? और दूसरी जानिब भी इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनको लेकर कहा जाता है कि असल में वो उनको जेल में रखवा रही हैं, वो उनको अजियतें दिलवा रही हैं, तो इसका मतलब कि दोनों खवातीन नहीं टूट रही, तो क्या लगता है कि आपके ख्याल में कौन सी खातून पहले टूटेगी? एक्चुअली मैं ना इस पे एक कमेंट करूंगी जो बोथ ऑफ साइड से मुझे पॉजिटिव लगता है। जैसे अपनी सनम जावेद को ले ली, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर को प्योरिटी दी, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर को प्योरिटी दी। ठीक है, इधर दोनों जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है बोथ ऑफ साइड से कि खातून जिसको चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, उसके साथ रहती है, ठीक है, और अटल रहती है। तो हाँ, थोड़ा सा लगता है कि मरियम नवाज शरीफ अगर मैं कहती हूँ कि सामने से एक दफा हो जाता इनका आमना सामना हो जाता तो बहुत मजा आने वाला था, आवाम को भी और पॉलिटिक्स का भी बहुत मजा आना था, क्योंकि सियासत इसी को कहते हैं। अगर इलेक्शन हो जाता, अगर इलेक्शन आमने सामने होते तो बहुत मजा आना था। लेकिन हाँ, अभी भी उनके जो वोकलाइज आप मुकालमास देखते हैं, आपस में एक दूसरे की गुफ्तगू सुनते हैं, जो एक दूसरे को वो बोल रहे होते हैं कि ये जैसे सनम जावेद के काफी ज्यादा कमेंट्स हैं अबाउट मरियम नवाज शरीफ, तो लेकिन मरियम साहिबा का ऑफिशियली उन्होंने कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ उनका एक दफा ट्वीट जरूर आया था कि जो नए नए बच्चे अभी हमारी सियासत में आने को तैयार हैं, इनको भी सियासत की समझ नहीं है। तो वो जो उनका वो बयान, और आज जहाँ वो बयान है और आज जहाँ सनम जावेद पहुंच चुकी हैं, तो वो एक नजरिए के तहत पहुंच चुकी हैं। तो ये फिर दोनों खवातीन में जो ज्यादा टूट रहा है, अगर हवाम में जो जीत रहा है वो सनम जावेद है, और वैसे जो नहीं इस टाइम हार भी नहीं मान रहा, जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, और मुकाबला तभी मजा आता है जब दोनों पार्टीज मजबूत हों। तो अभी तक जो मरियम नवाज शरीफ उन्होंने भी हार नहीं मानी, तो ये चीज़ है कि अवाम के सामने वो भी अपना, क्योंकि एक वो भी खातून है और वो एक पहली दफ़ा खातून है जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई है। खातूनों के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन हाँ, अगर ये लीगली तौर पे मतलब कि मज़ीद दूसरे क्राइटेरिया के साथ आती तो मज़ीद मज़ा आता। लेकिन चले ठीक है, इसलिए मुझे जो लग रहा है फ़िलहाल टूटने वाली नहीं है वो सनम जावेद। सनम नहीं टूटेगी, सनम नहीं टूटे, मरियम साहिबा टूट जाएंगी। हाँ जी, क्योंकि मरियम नवाज जो हैं वो इस टाइम बिल्कुल फ्री हैंड, ठीक है, और सनम के पास अभी भी आप देख लें वो जेल में मौजूद है, और एक केस से निकलती हैं दूसरे केस में, और उन केसेस में पकड़ा जाता है जिनका कोई सारे पैर ही नहीं बनता। क्योंकि देखें, कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने भी जेल काटी, ठीक है, उन्होंने काटी, हमने देखी भी है कि काट ली है, ठीक है, लेकिन जब मुकाबले की बारी आई है तो जिसने कुछ किया ही नहीं आपने उसको अंदर डलवाया ही, यहाँ पे डल ही क्यों गई हैं? आपको सियासत करनी चाहिए, ना करदा सजाओं की, ना करदा गुनाहों की सजा काट, ऐसे ही। उधर मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, वो कहती हैं कि मरियम की डिक्शनरी में छुट्टी नहीं है और चिल नहीं है, और दुनिया आज हमें इमर्जिंग इकोनॉमी कह रही है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मरियम साहिबा की डिक्शनरी कैसी है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से मरियम नवाज शरीफ की साहिबा की जो डिक्शनरी है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी इमर्जिंग चल रही है सियासत, जो भी उनका इकोनॉमिक को लेके हम उभरती हुई मईशत दुनिया हमें कह रही है। एक पॉइंट ये भी देखे ना कि जहाँ उन्होंने कहा कि मैं ये ख्याल रखूंगी कि सबसे पहले तो आकर उन्होंने साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया, जो कहीं कहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम इस पर अमल दरामद हुआ। इनकी इकोनॉमिक के हवाले से मैं आपको बता रही, फिर इन्होंने ये जो रमजान पैकेज दिया, ठीक है, उस पे अपने वालिद साहब की तस्वीर लगा दी। गरीबों को क्या पता, उनको तो सिर्फ आटे से लेना देना है, ठीक है, लेकिन वो भी जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे उसके मुताबिक नहीं पहुंचा, ठीक है, और उसमें भी एंड करप्शन हुई है, और वक्त आने पर मजीद वो जब वक्त आएगा ना तो यहाँ होगी वो करप्शन। ऐसे बिल्कुल करप्शन तो हुई है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि उनको आटा फराहम हो गया, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक को दिखाने के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज किए हैं, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने अपना इकोनॉमिक दिखाने के लिए ये पंजाब सुथरा पंजाब, मेन जिला, मेन में लाहौर
اور جیسے لے لیں مین مین کو لے لیا اور ان کو صاف کروا لیا. اسی طرح اپنی دوسری اکنامک دکھانے کے لیے کہ وہ رمضان پیکج دے رہی ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر اسپیشل لگائی کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچی ہوں, تو یہ میری اکنامک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. پھر جب ہمیں بجٹ, انہوں نے ایک اور چیز بھی بولی وفاق کی جانب سے کہ مجھے اتنا ہی بجٹ ملا ہے, میں اسی میں ہی سب کچھ کور اپ کر دوں گی. تو جب ہمارے خان صاحب یا پھر باقی سارے صوبے بولتے تھے کہ ہمیں بجٹ اتنا ملا ہوا ہے ہم نہیں کر سکتے, تب یہی لوگ کہتے تھے کہ آپ کو اپنا بجٹ کم کرنا چاہیے تاکہ عوام کے لیے پیسہ نکل سکے. تو اور اب آپ نے حالیہ میں ہی دیکھا ہے کہ پھر سے بجلی مہنگی کر دی, 4 روپے 92 پیسے عید کا تحفہ ملا, تقریباً 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوئی ہے, مہنگی کر دی گئی. عوام کو تو نہیں انہوں نے یہ سب کہا تھا, عوام کو تو کہا تھا کہ خان صاحب لوٹ کے گئے ہیں, ہمیں تو آپ سے پھر آپ آ کے بیٹھے ہیں تو اپنی پرفارمنس شو کریں. ابھی تک کوئی پرفارمنس شو نہیں ہوئی بیسیکلی, کوئی ایسا انہوں نے اقدام نہیں کیا سوائے ان کی اپنی سیٹ کے کہ وہ ایک خاتون اول ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں, بس. اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے ان کی جانب سے کچھ نہیں پایا. آپ بالکل امپریس نہیں ہیں ابھی تک ان کی پروگریس سے. اکنامک کا کیا ہے آپ کے سامنے ہے, ورنہ اگر لیکن عظما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں دنیا ہمیں ایمرجنگ اکانومی کہہ رہی ہے. ان کو وہ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ ان کو زیادہ کام مل رہا ہوگا اس چکر میں کہ اکنامک جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے, کیونکہ یہ لوگ ایک پولیٹیکل کے سیاسی اپنے کیریئر کے ذریعے سے آگے پروان چڑھتے ہیں. ان لوگوں نے اگر ایسے بیان نہیں دینے آؤٹ دا ریکٹ, اگر آپ چیزیں ہم سرچ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ عوام جو ہے بیسیکلی غریب عوام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مزید ہوا ہے, تو اکنامک تو ان کی پھر ٹھس ہو جاتی ہے. غربت میں جو عوام ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, میں اضافہ ہو رہا ہے. حالیہ کرائم کے کیسز بہت ہو گئے, ڈکیت کی, یعنی کہ جو پنجاب میں کنٹرول ہو چکی تھی چیزیں وہ اس سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں, زیادہ ہو چکی ہیں. آج عوام باہر نکلنے سے بھی پہلے یہ سوچتی ہے کون سا انسان ہے کون سا بھیڑیا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل اس میں ہو رہی ہے کہ کیونکہ خاتونوں نے زیادہ, کیونکہ خاتون باہر نکل نہیں پاتی ہے, سورسز نہیں ہیں اور اب رہے بھی نہیں ہے کیونکہ شعور نہیں رہا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ ٹارگٹ جو ہو رہی ہیں خاتونیں گھر میں ماری جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, باہر ان کو کوئی نہیں. اب مرد کو دیکھو نا, اکیلا مرد بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عظما بخاری کو بھی چاہیے وہ ذرا جائیں بیٹھ کے دیکھیں کہ کون سا مرد کس طرح سے رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے. مرد کہتے ہیں مرد کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, وہ تب روتا ہے جب وہ لاچاری سے بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں, اگر عظما بخاری یہ سب دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں تو وہ ذرا جائیں کسی بھی مرد کو پوچھ لیں حال میں, چاہے وہ اچھا دکھ رہا ہے چاہے وہ غریب بیٹھا ہوا بتائے گا کہ اس کا حال کیا ہے, تب انہیں پتہ لگے گا اکنامک کہاں ہے. اکنامک کہاں ہے. ٹھیک ہو گیا. میم عمرہ کر کے آئی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, پرائم منسٹر شہباز پاکستان شہباز شریف صاحب, لیکن سپر پرائم منسٹر بقول نون لیگ والوں کے محترم نواز شریف صاحب وہ گئے ہی نہیں, ورنہ ان کی عادت تھی کہ یا ان کا ایک معمول تھا کہ وہ آخری اشرا جو تھا نا وہ رمضان المبارکہ سعودیہ میں گزارتے تھے, لیکن وہ اس دفعہ گئے نہیں. کیا وجہ بنی ہے, کیوں نہیں گئے آپ کے خیال میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹرز نے ان کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہوگا. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ باندھ لیا ہوا انہوں نے, وہ کہتے ہیں اب نہیں جانے دینا. نہیں, مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ جیسے وہ پہلے بیمار ہو گئے تھے, وہ اب بھی بیمار ہو گئے تھے, کچھ خبریں پہلے بھی گردش کر رہی تھی اور حالیہ میں گردش کی ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے, ان کو دوبارہ جانے کی ضرورت ہے. تو باقی فیملی نے تو پلان کر لیا عمرے کا, ٹھیک ہے, تو وہ یہیں پہ رہ گئے, ان کے پلیٹس کم ہو گئے ہوں گے اس لیے نہیں وہ گئے, اس لیے نہیں ہاں اندر ہی اندر نہیں گئے, ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا, نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا. تو میم اب پیسہ کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا ہے, وہ چاہتے وہ جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ ان کے پلیٹس کم ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. میم لاسٹ پہ یہ کہ پی ٹی آئی کی جو اسیران ہیں خواتین اسپیشلی رمضان المبارک میں یا نماز کے بعد کبھی آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے؟ بالکل, سب سے پہلے کیونکہ جو غزہ میں ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ, ٹھیک ہے, جو جہاں جہاں مسلمان ہیں, جیسے ہم اہل مسلمان ہیں, ہماری اسلامی کنٹری ہے, اگر ہم غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہماری جو خواتین اسیران اندر بیٹھی ہیں ان کے لیے کیا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہم سب کو کچھ کرنا چاہیے تھا تو ہاں ٹھیک ہے, اسیران جو اندر بیٹھی ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ بیٹھی ہیں, ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہوگا, اپنی سزائیں لے رہی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیا جائے. لیکن ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں, کچھ بے گناہ بھی ہو سکتی ہیں, کئی موسٹلی بے گناہ ہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب آپ پہ ایک ٹیگ لگا ہوا کہ آپ اسیران کے اندر, یعنی کہ آپ چاہے خاتون ہے چاہے مرد, تو انصاف پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا انصاف تو بالکل نہیں ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو ایسے لے کے چل ہی نہیں سکتے جہاں ترازو ہی نہ برابر, ایسے ہی ہے, یہ اوپر نیچے ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. یہ پتہ کون سا ظلم بڑھ رہا ہے, یہ وہ والا ہو رہا ہے جب ہر ادارہ, اونچا ادارہ, ہر جتنے بھی ہمارے عدلیہ لے لیں آپ,
اپنا یہ سیاسی لوگ ہیں ہمارے, جی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہمارے, کسی نے بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے. ان کی کلموں میں بہت زیادہ طاقت ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں. ہمارے نبی کا جو دین تھا کہ انصاف فراہم کرو جلد سے جلد, میں کہتی ہوں اس معاملے میں گاؤں کے وہ جو ولیج کے لوگ ہیں جو جرگہ لگاتے ہیں اور 5 دن یا 6 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں, میری نظر میں وہ بیسٹ ہے. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں نا, ہمارے بزرگ مرتے جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری عدالتوں میں کیسز ہیں, جیسے ابھی آپ بتا ہی رہے ہیں کیسیران ہیں جن کے تو پورے خاندان ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ تو اندر کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی دینی ہے, لیکن جو زندگی کے کام ہم خود سے نہیں نہ کر سکتے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کرنی نہیں آتی, اس میں آپ کی اپنی نااہلی آتی ہے. تو آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کیا ہوگا, عدلیہ کہہ رہی نہیں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, کیسے کر دیں گے؟ آپ کے پاس 76 سالوں میں تو نہیں ہوا, تو آپ کے پاس تو وقت ہے, آپ کس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیا یہ نظام دفن ہو جائے گا؟ یہ نظام, اس میں بہت کریکس ہیں, یہ نظام دفن ہو جائے گا آپ کے خیال؟ نہیں سر, میری نظر میں نہیں ہے دفن ہونے والا, کیونکہ بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا. آپ ایک کو چانس بھی دے دیں گے نا تو باقی, کیونکہ کہتے نہیں ہیں کہ جو اکیلا سچا بھی ہوگا, اگر جھنڈ آ جائے گا تو اس کا سچ جو ہے وہ دب جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کہ سچ جو ہے, لیکن ہاں سچ اپنی آخری سیڑھی بھی چڑھتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے لیکن چڑھتا ہے. ہمیں انتظار کر رہے ہیں, ہم صبر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ سے امید ہے. ہم اپنی طرف سے آواز اس لیے بلند کر رہے ہیں. آپ دیکھو نا, میری بات سنو, عوام کتنی زیادہ آواز بلند کر چکی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عوام کے ساتھ بھی غلط کیا, عوام کی رائے کو مقدم نہیں جانا, نہیں کیا, ہمارا مینڈیٹ مانا ہی نہیں گیا. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے آپ چاہے گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا گھر کے اندر ہیں, آپ لوگ ایک قیدی ہیں, ایک غلام. ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیں سب کے سامنے غلام تصور کروائیں تاکہ ہم اپنی آزادی کے لیے خود نہ آئیں, نہ ہی عمران خان, نہ ہی کوئی اور, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نے اپنی آزادی لینی ہے تو ہم لیں گے کیونکہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں اور ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے. اگر آپ ہمیں سامنے سے بتا دیتے تو ہم خود اپنی جدوجہد کر لیتے, یا پھر اگر ہمارا قرض نہیں اترا پاتا تو ہم اتارتے. لیکن یہ جو طریقہ کار کیا گیا ملک پاکستان میں, یہ بہت غلط ہے, اس لیے یہ دفن ہو کے رہ گیا. اس میں اب کسی کا کوئی رجحان نہیں, کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے, جس نے جو کرنا ہے نا اب یہ وہ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اوپر نہیں جا رہا, کوئی بھی نیچے نہیں جا رہا, کوئی فیصلے ہی نہیں دیکھ رہا, کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. جی تو ناظرین کرام, آپ نے سیدہ اقرا بخاری صاحبہ کا انٹرویو ملاحظہ کیا. ان کے انٹرویو پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.